5 फरवरी یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے مسئلہ کشمیر کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کے حل پر زور دیا۔ تقریب کے میزبان اور تھنک ٹینک کے روح رواں راجہ رزاق نے ممتاز مصنف، محقق اور شاعر طاہر حنفی کو بطور مہمان خصوصی خوش آمدید کہا۔ صحافی محسن ظہیر نے ان کا تفصیلی تعارف کروایا اور خطاب کی دعوت دی۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پوئٹری کے لحاظ سے بھی ان کا ایک نام ہے، ماشاءاللہ 6 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایڈیشنل سیکرٹری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امریکہ آئے ہوئے تھے، اور آج کی تقریب کے ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے طاہر حنفی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ سے کشمیر کے حوالے سے بھی گفتگو سنیں گے اور آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی۔ 4 ایئرس نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں پاکستان کا ہے، اس میں انہوں نے سرو کیا، ریسرچ آفیسر کے طور پر جوائن کیا، اسسٹنٹ سیکرٹری رہے جب ریٹائر ہوئے، اور 13 سال کے اس کی لائبریری میں مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے۔ بہت وسیع مطالعہ بھی ہے اور سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے، اور سیاسیات میں، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اور کشمیر کا ذکر ہو رہا ہے تو شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ طاہر حنفی صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی ماسٹر ڈگری حاصل کی، تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے، اور میں پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو ان کا جو کوٹ ہے کہ لاہور سے سری نگر بھی جانا ہوگا تو آپ امرتسر سے گزرے بغیر نہیں جا سکتے، مجھے ہمیشہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کوٹ یاد آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پر شکریہ کہ اتنی عقل کی بات جو ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کو انہوں نے سکھا دیا کہ جو علاقے کی موجودہ صورتحال ہے جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کے حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ سب مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور ہر اس طاقت کو شکست دینے کی کوشش کریں، اور چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی ملک کی 3 سال پرانا یا 4 سال پرانا وہ اعلان جو ہے اپنے لوگوں تک بتانا پڑے، جس میں کسی کو کسی بڑے ملک نے پرسانا نان گریٹا ڈکلیئر کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر پاکستان امریکن تھنک ٹینک کی انتظامیہ، راجہ رزاق صاحب، فریدہ بہن، سائمہ جعفری، نصرت سہیل اور باقی ہر وہ شخص جس نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے معمولی سا حصہ ڈالا ہے، اس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ 5 فروری کا دن نہ تو راجہ رزاق کا دن ہے، نہ محسن ظہیر کا ہے، نہ معاذ صدیقی کا ہے، نہ قاضی حسین احمد کا ہے، بلکہ یہ دن پورے پاکستان کا، کشمیریوں کا اور سکھوں کا دن ہے۔ میری طرح 67 سال کی عمر میں پہنچ کے آپ مجھے یہ کہیں کہ میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں یا کشمیر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ جہاں تک سردار سوار صاحب کا تعلق ہے، میرا ان کا تعلق اس زمانے میں ہے جس زمانے میں یہ سیاسی رہنما ہوا کرتے تھے، اب یہ دانشور ہیں، اور میں اس اخبار میں بھی سوچتا تھا، اب میں چھوٹا موٹا تک بند قسم کا شاعر ہوں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ جو میں نظم پیش کر رہا ہوں آپ کو، یہ کشمیر کے متعلق ہے۔ یہ سردار سوار خان صاحب کو میں اس لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ میری طرح یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ میرے کشمیر کی زمین ہے، جو اس کا عنوان ہے
یہ میرے کشمیر کی زمین ہے جہاں لہو کے اداس چشمے ابل رہے ہیں، جہاں سویرے کی سرد آنکھوں سے مائیں بچوں کو دیکھتی ہیں، جہاں امنگوں کے سرخ لمحے مسافروں سے جھلس چکے ہیں، جہاں سیاہ پوش خشک دھرتی جوان بیٹوں کی ہڈیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ میرے کشمیر کی زمین ہے جہاں لہو کے اداس چشمے ابل رہے ہیں، جہاں سویرے کی سرد آنکھوں سے مائیں بچوں کو دیکھتی ہیں، جہاں امنگوں کے سرخ لمحے مسافروں سے جھلس چکے ہیں، جہاں سیاہ پوش خشک دھرتی جوان بیٹوں کی ہڈیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ہر ایک لمحہ بہتی زنجیر بن گیا، ہر ایک خواہش کھنڈر کھنڈر ہے، تمام خوشیاں لہو لہو ہیں، گلاب جسموں کے رنگ مدفن میں ڈھل گئے ہیں۔ یہ میرا کشمیر اب اجالے کا منتظر ہے، یہ میرا کشمیر اب اجالے کا منتظر ہے کہ ہم اندھیرے میں جیتے جیتے جوان ہو کے مر رہے ہیں۔ یہ میرا کشمیر اب اجالے کا منتظر ہے کہ ہم اندھیرے میں جیتے جیتے جوان ہو کے مر رہے ہیں۔ ہمارا خون سو کی یہ وطن ہے، ہمارے خون سے یہ شاہراہیں کہ جن کے ماتھے پہ ایک نئی داستان لکھی ہے، ہماری پہچان بن گئی۔ ہمارے خون سے یہ شاہراہیں کہ جن کے ماتھے پہ ایک نئی داستان لکھی ہے، ہماری پہچان بن گئی ہے۔ لہو کے پیکر ہماری آنکھوں میں رقص کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لہو کے پیکر ہماری چھینی ہوئی لہو کو نئی کہانی سنا رہے ہیں۔ نئی کہانی ہمارے زخموں کے ترجمان ہے، ہمارے زخموں میں سکھ بھری زندگی نہاں ہے، ہمارے زخموں میں آنے والے دنوں کے ذرے چمک رہے ہیں۔ ہم اپنے زخموں کا زہر پی کر تیری بقا کا نشان ہوں گے، ہم اپنے زخموں کی روشنی میں محبتوں کا پیام دیں گے۔ یہ میرے کشمیر کی زمین ہے، یہیں سے ہم کو محبتوں کا سبق ملا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے زرد سورج کو دیکھتے ہیں، پرانے سورج کے سرخ سے ہماری تقدیر بن گئے ہیں۔ لہو کے پیکر ہماری چھینی ہوئی زمین کو نئی کہانی سنا۔ خالصتان تحریک اور آزادی کشمیر کا امریکہ میں علم بلند رکھنے والے ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے ساتھیوں سمیت آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کا عزم کا اظہار کیا۔ ایک کشمیری یا ایک سکھ بھی جے جوندا ہے تے جے وہ باہ کھڑی کر کے کہندا ہے کشمیر زندہ باد، خالصتان زندہ باد، موومنٹ مری نہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جے 5 اگست 2019 نو کشمیر دا آئینی سٹیٹس آرٹیکل 370(35)A ختم کیتا گیا ہے اور اس تو بعد 5 ڈرٹی ڈیز جڑیاں اتنے لاگو کیتیاں ہوئی نے، ری ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں، ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں۔ سوال پوچھا گیا سی کہ جموں کشمیر چ مسلمانوں دی آبادی کتنی؟ جے 5 اگست 2019 تو پہلے دیکھو لگ بھگ 32 ضلع جڑے جموں کشمیر دے سن، انہاں چوں 23 ضلعاں دے وچ مسلمان میجورٹی ہے۔ پر جیڑی ڈیموگرافک چینج دی گل ہے، کلا یہی نہیں کہ انہوں نے ڈومیسائل کھول دیتا ہے، وہ اس طریقے نال ڈویژن کر رہے ہیں جڑے ایون مسلمانوں دے ٹرائب جے بکرواڑ ہے، گجر ٹرائب ہے، کسے نو اپنا سٹیٹس، کسے نو سپیشل سٹیٹس، وہی گیم جیڑی برہمن 4000 سال تو اس دھرتی دے خطے دے وچ جنہیں ذات پاتی سسٹم بڑھایا، اپارتھائڈ، ریسزم، یہ ٹھیک ہے بہت ماڑے لفظ نے، پر یہ ملک نکل آئے اس سارے چوں، لیکن ہندو دا بڑھایا ہوا ذات پاتی سسٹم جڑا برہمن، کشتری، ویش، شودر 4 روپاں دے وچ بڑھایا گیا۔ جدو علامہ اقبال نے بانگے درا کتاب دی نانک نظم دے وچ بدھزم دے خاتمے دی گل کردے ہیں کیا سی کہ برہمن سرشار ہے اب تک، میں پندار میں شمائے گوتم جل رہی ہے محفل اگیار میں، کہ آج بھی برہمن ہنکار دی شراب پی کے اس دھرتی تے جیوندے اور گوتم دی گل محفل اگیار، تھائی لینڈ، چائنا،
ਬਰਮਾ, ਜਾਪਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਕੋ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Brethren, for all the support to free Pakistani leadership, please wake up and be bold to extend your unconditional support to the oppressed minorities. Remember, the Kashmiris and the Sikhs will be an asset for Pakistan. As such, stop being apologetic and defensive. Please have the courage to come out openly with your diplomatic support. Freedom of Kashmir and Palestine is the sole solution to bring peace in Southeastern Asia. Let us not stop here uttering just the big words in support. Rather, the authorities, the governments and the Awam must come forward to free us, the oppressed ones, from the yoke of slavery or terrorist nation Hindu-Shaitan. I request everyone to support Kashmir and the Khalistan issue. Thank you so much. Thank you. सरदार सवार खान ने मसला कश्मीर के हल और इल्हाक़ पाकिस्तान पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। एक्ट चलता है और हिंदुस्तान ने 35A के तहत ये प्रोटेक्ट किया था कि हम कश्मीर के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्होंने 35A को ख़त्म करके ये फ़लसफ़ा उन्होंने इसराइल से लिया कि इसराइल ने गज़ा के इलाके के अंदर जाकर जिस तरह यहूदियों को आबाद किया और आबाद करके फ़लस्तीनियों की उस जगह को, उनकी आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वहाँ से उन्होंने मुस्तार ये चीज़ ली है। लेकिन मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि जो मर्जी कर लें, कश्मीरी इतनी कमज़ोर लोग नहीं, वहाँ कोई हिंदू आबाद नहीं होगा। इन्होंने 4 दिन पहले वहाँ यानी जो है वहाँ
मकबूजा कश्मीर के अंदर पंडितों का एक सिलसिला किया और 4,000 लोगों को वहाँ ले गए, वो वहाँ से भाग कर वापस चले गए, वापस चले गए। कश्मीरी इतनी कमज़ोर लोग नहीं है कि हिंदू आकर वहाँ हमारी आबादी को चेंज कर लेगा और आबादी को चेंज करके जरा बात यानी कि कोई बात कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये मावत साहब लोधी साहब, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मैंने मुनीर अकरम साहब से भी ये गुजारिश की है ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने हुर्रियत पार्टी को अतमाद में लिया, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को अतमाद में लिया। लेने के बाद हमारे ये डिमांड है कि जब हिंदुस्तान ने यकतरफा तौर पर कश्मीर का आपस में मर्ज किया, हिंदुस्तान के अंदर मर्ज किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो शिमला मायदे के तहत हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्यों जुड़ा हुआ है? लिहाजा पाकिस्तान जो है कश्मीरियों को एतमाद के लिए, कश्मीरियों को यकीनदारी कराने के लिए प्रैक्टिकल स्टफ करें। और प्रैक्टिकल स्टफ क्या हो सकता है? हम ये नहीं चाहते कि आप जंग करें, हम ये नहीं चाहते कि आप और बड़ी बात करें, लेकिन कम अज कम आप शिमला मायदे से तो अलग हो। कर्नल मकबूल मलक ने दफाई नुक्ता नज़र से कश्मीर की अहमियत पर रोशनी डाली। देखिए, ये दिन मनाने का कोई मकसद होता है, मकसद ये है कि इस दिन को याद किया जाए, इसके सपोर्ट को जो है अपना जो इरादा है उसको दोबारा जो दोहराएं और अपनी आने वाली जनरेशन को इसके मुतालिक बताएं कि ये क्या है और ये क्या एक जो हमने एक कश्मीर की आज़ादी का ज़िम्मा सर पे उठाया हुआ है, उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या तारीख है। हमारे दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ों का अपनी बातों के अंदर, ख़ास तौर पे मौलाना सिद्दीकी साहब ने अपना पावरफुल किस्म का मैसेज दिया। उस पावरफुल मैसेज के साथ हमने जो कश्मीर की आज़ादी का जो हमारा ज़िम्मा है पाकिस्तानी होने की हैसियत से, उसको दोहराया है। मैं ये इस बात को कोई किसी तरह से मैं रब नहीं करना चाहता, मैं कश्मीर का एक सिपाही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी छाती पे कश्मीर की तरफ से पर्पल हार्ट पहनता। मैंने कश्मीर की जंग के अंदर अपने जिस्म का एक हिस्सा जो है वो कुर्बान किया, और मेरा कश्मीर के साथ जो एक वास्ता है, एक ताल्लुक है, वो मेरे खून का ताल्लुक है। मैं एज ए यंग मैन, एज ए यंग लेफ्टिनेंट जंग के अंदर जख्मी हुआ और छमजोड़ियाँ को हमने फतह किया, और छमजोड़ियाँ का जो हिस्सा आज तक पाकिस्तान का हिस्सा है, और छम का नाम आज इफ्तिखाराबाद। नज़ामत के फ़राइज़ पाक अमेरिकन थिंक टैंक की जनरल सेक्रेटरी फरीदा खान ने उम्दगी से अदा किए। कहानियों में बहुत से ऐसे वाक़यात पड़े कि जंग जब होती है, कोई घोड़ों पे लड़ता है, कोई हाथियों पे लड़ता है, तो कोई जदीद टेक्नोलॉजी से लड़ता है। कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जहाँ पे बच्चा बच्चा, औरतें मर्द खाली हाथ ये जंग पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं। पिछले 70 साल से उन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान कर दी। उस वादी में, उस गली में, उस खित्ते में एक एक ईंट पे कश्मीरियों के खून के दाग हैं, और जो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दो, हम आज़ादी लेंगे और आज़ादी हमारा हक है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर राजा मुख्तार अहमद ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, अफवाज के नस्ल बात करते हैं तो थोड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस करारदाद के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने ये लिख कर दिया था कि हम अपनी फौजें कश्मीर से निकालेंगे, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर जो होते हैं वो वहाँ जाएंगे। वो 2 साल का टाइम होगा, ये जो भी है उस अरसे के दौरान कश्मीरी को मिल बैठने का मौका दिया जाएगा, वो
फैसला करेंगे कि क्या वो इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, इलाके हिंदुस्तान या आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो करारदाद है, अगर हम जब भी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर को उनका हक दिया जाए, राजशुमारी का हक दिया जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाए। तो अगर हम इस पर अगर फोकस रखते हैं तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान अभी इसमें वक्त कैसे कर रहा है। वो इसी तरह कर रहा है जिस तरह बहुत सारे हिंदू, ये डॉक्टर अमरजीत साहब यहाँ बैठे हैं, उसने जाली डिमोनेटाइजेशन इशू करके 50-60 लाख की लगभग उसने ये पॉपुलेशन रेज कर रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये राजशुमारी का हक दिया जाता है तो, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो ये 4-5 हिस्सों में तकसीम है, लद्दाख और जम्मू में जो है ना वो मुसलमान की अक़लियत है, वहाँ मुसलमान ज़्यादा नहीं है। वैली और सवार साहब बैठे हैं, ये बताएंगे, वैली और श्रीनगर में कश्मीरी की तादाद ज़्यादा है। तो अगर उसने 50-60 लाख, जैसे ये ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ की आबादी है कश्मीर की, 2.25 करोड़ की, अगर उसने अपनी तादाद बढ़ा दी, हिंदू और बहुत सारे जो वहाँ गैर मजहब है उनको उसने ये रायशुमारी के लिए तैयार कर दिया, तो कल अगर ये 1949 करारदाद पर अमल किया जाता है तो फिर तो हमारी जो नाकामी है इसमें ये सामने नजर आती है कि अगर वोट देने पड़े तो वो कश्मीरी वोट किसके हक में डालेंगे। कश्मीरी अमेरिकन अलायंस के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सगीर अहमद का इस मौका पर कहना था, Heroical struggle and have laid down, continue to lay down supreme sacrifice of their lives. We must also call on Indian government to immediately end human rights violation being committed against the people of Jammu and Kashmir. The use of force and violence against the civilian population, and the world must take action to hold those responsible. On this day, let us renew our effort and find a peaceful resolution to the conflict. Let us stand in solidarity with the people of Jammu and Kashmir in their struggle for freedom. Let us work together to ensure the right of people of occupied Jammu and Kashmir are respected. Thank you very much, Raja Razak Sahab. From bottom of my heart, I appreciate it. You've been working with us and with the Kashmiri for a very long time. Swar Khan Sahab, Amarjeet Singh Sahab, اور میرے بھائی مختار صاحب اور تاج صاحب اینڈ the media. سینئر وائس پریزیڈنٹ کشمیر مشن USA تاج خان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آزاد کشمیر کے اندر جہاں تک جبکہ وہاں پر وزیر اعظم جو ہے وہ PTI کے تھے، لیکن انہوں نے اس جو ہے وہ سخت اس وقت ہیں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، معاملات چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ اکٹھے ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہاں وزیر اعظم پاکستان کو بلایا، اور پھر میں یہ ہمیشہ اپنے پاکستانیوں کو، میں ہمیشہ اپنے تمام لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے لوگ ایک پلیٹ فارم میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ جب کشمیر کو دیکھتے ہیں تو پھر چکچا ہو جاتے ہیں۔ میں آج اپنی دعا کے ساتھ اپنی بات کروں گا کہ اللہ میرے پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کو یکجا کر لے، ان کو ایک کر لے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنی رحمت نازل کر۔ پاکستان ان لوگوں کا وکیل ہے جو کہ ٹیررسٹ نریندر مودی، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہتے کشمیری ظلم و ستم سہ رہے ہیں، وہ ان کا وکیل ہے، وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، وہ ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ان کی وجہ سے دنیا نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں کہا، کبھی ٹیررسٹ کہا اور کبھی کسی نام سے یاد کیا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سچ سچ ہوتا ہے۔ کشمیریوں کو اپنا حق ملے گا، پاکستان ون کرے گا وہاں بھی۔ اسی طرح امرجیت سنگھ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امرجیت سنگھ صاحب اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ جو ظالم ہندو، جو ظالم نریندر مودی اس وقت خالصتان کے رہنے والے لوگوں کے اوپر اور کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ صحافی معاوض صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان میں
اتحاد کی بات تھی، کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا. ہونا چاہیے، وقت تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. قائد اعظم کی جو بات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جب تک جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ پاکستان ادھورا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو، لیکن کشمیر اس وقت ہم اس کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو لہذا ہم قانونی، اخلاقی، مذہبی تینوں طور پہ ہم اس کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے ملک کا حصہ ہے اور اس پہ کسی اور نے لفظ کیا ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہم مذہب پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بھائیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عصمت قریب ہو رہی ہے، تو پھر اس موقع پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. اس موقع پر ہمیں ساتھ کھڑا ہونا کا حق ہے. ایڈیٹر پاک وطن زاہد شہباز نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ہم بچپن سے یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ سنتے چلے آئے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے ہمارے یہ لگتے تھے. اور غالباً اگر حقیقت بیان کی جائے تو ہم کہتے تو ہیں کہ سیاسی یا پتہ نہیں کون سی وہ اخلاقی جو ہے وہ ہم مدد کرتے تھے، مگر فزیکل مدد بھی ہمارے بہت سے، جیسے معاذ بھائی نے قاضی صاحب کا ذکر کیا، تو انہوں نے ہمارے علاقے میں آ کے بھی جنازے پڑھائے نوجوانوں کے، اور سب کے سب ایک ہی پیج پہ تھے اس وقت. مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیج جو ہے تھوڑا بہت مڑتا چلا جا رہا ہے. فریدہ بہن نے بھی کہا ہے جیسے کہ اگر کشمیریوں کو آزادی ایسے ملتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، واقعی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں، تو وہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پہلے ہے اور سرحد کا یا کسی اور ڈسپیوٹ کا بعد میں ہے. جیسے وہ فیصلہ کریں ہمیں بھی منظور ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بھی معاہدہ یا یونائٹڈ نیشن میں جو بھی قراردادیں ہیں جس طریقے سے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں. تھینک یو. خاتون سماجی رہنما نصرت سہیل کا کہنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو پاکستان میں کشمیر کے کاز کے لیے ہو رہا ہے، کیا اس میں واقعی سنسیئرٹی ہے یا پولیٹیکل لیول پہ وہاں پہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ کیا ہم اس کاز کو لے کر آگے بڑھ بھی پا رہے ہیں، اس کے مسئلے کے حل نکال رہے ہیں؟ پچھلے 75 سالوں میں تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی اس کا حل نکلا ہے، بلکہ یہ سچویشن کیا آگے بڑھنے کے بجائے ریگریس ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک عام انسان جو کہ اس موضوع کو پڑھتا ہے اور لوگوں سے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو ریگریس ہو رہا ہے جو 2019 میں ہوا انڈیا میں. مجھے لگتا ہے مودی صاحب کے آنے کے بعد اور انہوں نے کشمیر انیکس. تحریک کشمیر اگر زندہ ہے تو شاعری کا اس میں بڑا ہاتھ ہے. جی، کوئی آواز اب اٹھائے کہ کشمیر چل رہا ہے، کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر چل رہا ہے. ہر فرد ہے پریشان بے چین و دل شکستہ، ہر فرد ہے پریشان بے چین و دل شکستہ، کوئی مرہم انہیں لگائے کہ کشمیر چل رہا ہے. ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، کوئی ان کی سن لے آئے کہ کشمیر چل رہا ہے، کوئی ان کی سن لے آئے کہ کشمیر چل رہا ہے. ظالم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا، ظالم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا، کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر چل رہا ہے. دن میں بھی ہے اندھیرا خورشید بھی ہے بے نور، دن میں بھی ہے اندھیرا خورشید بھی ہے بے نور، کوئی شمع بن کے آئے کہ کشمیر چل رہا ہے. حاضرین نے راجہ رزاق کی اس کاوش کو خوب سراہا اور جد و جہد آزادی کی جانب مثبت قدم قرار دیتے ہوئے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک. خالصتان کی تحریک کشمیر کی تحریک سے بھی بہت آگے لے کر جائے گی، اور جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا میں ریفرینڈم ہوا اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہماری سکھ برادری نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
وہ ایک دنیا کے لیے میسیج ہے، ہندوستان کے لیے میسیج ہے کہ اب جو ہے سکھ اور کشمیری آزادی سے کم کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.